السلام علیکم रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आइए हम और आप सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजरी साहब का बयान। क्या ही लाजवाब उन्होंने बयान किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप मुस्तफा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब इंसान का दिल गुनाहों से भर गया हो तो दिल किस तरह साफ होगा, आइए इसी पर सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजरी साहब का बयान। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ कल्ब की बात करना चाहूँगा, दिल की बात। आज के दौर में पूरी की पूरी ताकत लगा देते हैं अपनी सेहत को सही करने के लिए। अगर आपका घुटना ख़राब हुआ तो मुझे यहाँ तक खबर मिली कि एक घुटने का ऑपरेशन 1.5 लाख रुपए से, दिल का ऑपरेशन, सर का ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन, हाथ का ऑपरेशन, जहाँ कहीं थोड़ी ख़राबी आई आप माल खर्च करके उसको सही कराना चाहेंगे। जो ला इलाज बीमारी है कैंसर, सबको मालूम है, उसके बावजूद भी कैंसर होने के बाद कोई खामोश बैठता है कि छोड़ो अब तो मरना ही है। इलाज में वो भी 2-5 लाख रुपए खर्च कर ही देता है। उसे मालूम है कि सही नहीं होती, कोशिश करने में क्या है। कितनी हैरत की बात है कि ये बीमारियां जो जिस्म को लगी हैं, इनको सही करने के लिए माल भी खर्च करते हैं, वक्त भी खर्च करते हैं, लेकिन जो गुनाहों की बीमारी दिल में लगी होती है उसके इलाज के लिए कोई बंदा कोशिश भी नहीं करता। उसमें ना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है आपको, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। चंद चीज़ें हैं कि अगर कल्ब धो दिया जाए तो पाक हो जाएगा। दिलों की सख्ती बंदे को इंसान से गिराकर जानवर के दर्जे पर ले आती है, बल्कि जानवर से भी बदतर। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया पहले पारे में, सुम्मा क़सत क़ुलूबुहुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। लोगों के दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए, नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। अल्लाह फरमा रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल पत्थरों से ज़्यादा सख्त होते हैं। पत्थर में कोई चीज़ दाखिल भी नहीं होती, अंदर से कोई चीज़ बाहर भी नहीं आती। तो जिसका दिल सख्त हो गया है, हिदायत की कोई बात उसके दिल में दाखिल भी नहीं होती और कोई भी अच्छी बात वो कबूल भी नहीं करता, उन्हीं लोगों के मुतालिक कुरान कहता है सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये किसके लिए है? अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, वो अब लौटने वाले नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया, उनकी आँखों पर, उनके कानों पर पर्दे पड़े हुए हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मेरे अजीज़ों, याद रखो, एक मोमिन के लिए सबसे पहली चीज़ कल्ब का तस्फिया, दिल का इलाज कराना। दिल का इलाज से मुराद किसी कार्डियोलॉजी के पास जा कर के नहीं, वो तो खून की नालियों को तो सही कर लेगा, लेकिन दिल के अंदर जो गुनाहों का मैल है उसको कोई कार्डियोलॉजी सही नहीं करता, उसको डॉक्टर्स नहीं सही करेंगे। और ये बीमारी ना तुम्हें एक्सरे में भी नज़र नहीं आएगी। हाँ, उसकी निशानियाँ बुज़ुर्गों ने बयान की हैं, तुम खुद परख सकते हो। अगर कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता है तो समझ लो कि दिल काला हो रहा है। मस्जिद में ज़्यादा देर बैठने में दिल नहीं लगता है तो समझ लो कि दिल काला हो चुका है। अल्लाह की राह में खैरात करने से दिल हाथ नहीं उठता तो समझ लो कि दिल पूरा काला हो चुका है। ऐसी निशानियाँ बहुत सारी हैं। आयात कुरानियाँ पढ़ी जा रही हैं, सुनने का शौक़ नहीं, लेकिन वही गाने घंटों सुनता है। ये दिल के काले होने की अलामत। थोड़ी देर अपने वालिदैन को देख नहीं सकता, लेकिन घंटों गैर महरम औरतों को देखने का शौक़ है। अल्लाह। कलामे पाक को थोड़ी देर के लिए नज़र भर करके देखना नहीं चाहता, लेकिन मोबाइल में घंटों बैठा रहता है। ये तमाम चीज़ें दिल के सियाही की अलामात हैं मेरे। अगर इलाज नहीं किया तो ये पत्थर हो जाएगा, ये पत्थर हो जाएगा। अल्लाह। और फिर इसका इलाज भी नहीं हो पाता,
اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے، زمین پر اگر نجاست پڑ گئی کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو۔ کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ وہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی۔ یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی۔ یہ 2 قاعدے ہیں شریعت کے۔ نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے، سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا، اے بندے اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے 2 طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کے انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی۔ دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔ دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا۔ اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے۔ اور یہ 2 چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سناؤں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ خود جو ہے اپنے، ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 12 سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا، ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھی، وہ درختوں میں چھپ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، 12 سال تک وہاں رہ گئے اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اور اس کے بعد
ان کے مرید صادق محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی محبوب الہی، ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی تھی، اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت اعلیٰ بنا دے، یا تو پھر ذکر الہی کی کثرت کہ بندے کے دل کو پاک و صاف کرے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں میرے عزیزو، یہ دو کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی، اتنی نجس، یوں سمجھ لو کہ کوئی ایک زمین، جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں، اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، نہیں آتے فرشتے۔ دلوں کی گندگی اور غلاظت اتنی بھی بڑھ سکتی ہے، کیوں؟ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں۔ کیا ہوگا اس کا حال؟ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سادھو وغیرہ جن کے جٹ ہوتے ہیں بال، کبھی نہیں نہاتے بیچارے، نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے، ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بال چپک کر کے مل جاتے ہیں، اور پھر اتنی غلاظت اس کے اندر ہوتی ہوئی، واللہ اعلم وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، کون سا دین ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگائے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر جٹ بن جاتے ہیں، کھول بھی نہیں سکو گے، زندگی بھر کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا۔ سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا آپ نے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے جانتے ہیں؟ وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، دیکھیں 3 جگہ پر آیت آئی ہے، یہ 3 جگہ پر، تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا، وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے گا۔ حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کیا بیان کی؟ تمہارے دلوں کو صاف کرے گا۔ دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ وہ ایسے طبیب حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کتنوں کو ان کے دلوں کو پاک کیا ہے۔ کئی ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پچھلے زمانے کو ہم آج ذکر نہیں کر سکتے۔